بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولادت باسعادت۔ چلیے ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 5000 سال قبل اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے وقت جو دعا مانگی تھی، اس دعا کی قبولیت کا وقت اب آ چکا تھا۔ نیز جس مقصد کی خاطر انہوں نے اپنی ضروریت کے ایک حصے کو وہاں اس ویران و سنسان اور بے آب و گیا مقام پر چھوڑا تھا، اس مقصد کی تکمیل کا وقت اب آ پہنچا تھا۔ مکہ مکرمہ میں جس سال عام الفیل کا واقعہ پیش آیا، اسی سال اس واقعہ کے تقریباً 1.5 ماہ کے بعد شہر مکہ میں آباد خاندان بنو ہاشم میں آمینہ کے لال یعنی ہمارے نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ موسم بہار کی ایک صبح اس مبارک شہر میں ایسے پھول کھلا جس نے اپنی مہک اور خوشبو سے سارے عالم کو معطر کرنا تھا۔ ایک ایسا آفتاب جگمگایا جس نے اپنی روشنی سے تمام کائنات کو بقعۂ نور بنانا تھا۔ رشد و ہدایت کا ایسا دریچہ کھلا جس نے سلسلہ نبوت کی تکمیل کرنا تھی، جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں تمام اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ ماہ ربیع الاول میں ولادت ہوئی۔ دن کے بارے میں بھی سب کا اتفاق ہے کہ پیر کا دن تھا۔ البتہ تاریخ ولادت کے بارے میں اہل علم کے متعدد اقوال ہیں، جن کے مطابق تاریخ 9 سے 12 کے درمیان تھی۔ متعدد قدیم و جدید اہل علم مؤرخین نیز ماہرین فلکیات کی نظر میں صحیح ترین تاریخ 9 ربیع الاول ہے۔ البتہ عام مشہور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت 12 ربیع الاول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر من جانب اللہ متعدد ارشادات بشارات کا ظہور ہوا۔ مثلاً آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی ولادت سے چند روز قبل خواب میں بہت بڑی روشنی دیکھی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر بہت بڑا نور دیکھا، جس سے اطراف و اکناف کی ہر چیز روشن ہو گئی۔ اس کے علاوہ بعض عجیب و غریب حالات و حوادث اور غیر معمولی واقعات بھی پیش آئے۔ مثلاً اس وقت دنیا کی عظیم الشان اور انتہائی روشن آگ جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے اچانک بجھ گئی۔ کسرا شاہ فارس کے عظیم الشان اور فلق بوس محل کی چند برجیاں اچانک ٹوٹ کر نیچے گر گئی اور زمین بوس ہو گئی۔ یہ سب کچھ در حقیقت اس بات کے غیبی اشارے تھے کہ اس نامولود اللہ عز و جل کی طرف سے جو دین عطا کیا جائے گا وہ بہت جلد مشرق اور مغرب میں ہر جگہ چھا جائے گا۔ کیسر و کسرا کی عظیم الشان سلطنتیں ان قریب اس کے قدموں میں ہوں گی۔ معزز ناظرین گرامی، ہم آپ کو حلیمہ سعدیہ کی گود میں حادثہ شق صدر کے بارے میں واضح طور پر بتائیں گے۔ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ حلیمہ سعدیہ کی گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ نے اپنے لخت جگر کو چند روز تک دودھ پلایا۔ اس کے بعد کچھ مدت کے لیے ابو لہب کی کنی فوبیہ نے یہ خدمت انجام دی
اور اس کے بعد یہ شرف قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھنے والی حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آیا۔ دراصل مکہ کے شرفاء میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے شیرخوار بچوں کو کچھ عرصہ کے لیے گاؤں میں رکھنا پسند کرتے تھے تاکہ شہر کے آلودہ ماحول سے دور صاف ستھری اور خالص آب و ہوا میں بچے کی صحت پر خوشگوار اثرات مرتب ہوں اور اس کی نشو و نما بھی اچھی ہو۔ نیز یہ کہ شہر میں چونکہ بیرونی لوگوں کی بکثرت آمد و رفت رہا کرتی ہے، لہذا ان کے ساتھ مسلسل اختلاط اور میل جول کی وجہ سے زبان بھی خالص نہیں رہتی، لب و لہجہ بھی متاثر ہوتا ہے، جبکہ گاؤں والوں کی زبان خالص ہوا کرتی ہے اور اس میں دوسری کسی زبان کی ملاوٹ کا احتمال نہیں ہوتا۔ چنانچہ جن دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ کی والدہ ماجدہ نے بھی حسب دستور اپنے لخت جگر کو گاؤں بھیجنے کا ارادہ کیا۔ اتفاق سے انہی دنوں بادیاں بنی سعد سے تعلق رکھنے والی کچھ عورتیں بچے گود لینے کی غرض سے شہر مکہ کی جانب روانہ ہوئی، جن میں حلیمہ سعدیہ بھی تھی۔ مکہ پہنچنے کے بعد شہر میں گھوم پھر کر سبھی عورتوں نے کوئی نہ کوئی شیرخوار بچہ گود میں لے لیا، جبکہ حلیمہ کو کوئی بچہ نہ مل سکا۔ البتہ ایک یتیم بچہ تھا جسے کسی عورت نے سوچ کر اپنانا قبول نہیں کیا تھا کہ اس یتیم بچے کو گود میں لے کر شاید کوئی معقول معاوضہ اور مالی فائدہ نہ مل سکے، اور پھر یتیم بھی ایسا جس میں باپ کا نام تو سنا ہو مگر آنکھیں باپ کی صورت دیکھنے کو ترستی ہوں، جس کا باپ اس کی پیدائش سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکا۔ حلیمہ کو چونکہ کوئی بچہ نہیں مل سکا تھا، اس لیے سوچا کہ خالی ہاتھ واپس جانے سے بہتر ہے اس یتیم کو بھی قبول کر لیا جائے۔ چنانچہ بادل ناخواستہ اسے گود لے لیا۔ جس یتیم بچے کو گود لینے پر حلیمہ رنجیدہ دل برداشتہ تھی اور اس چیز کو اپنی ناکامی تصور کر رہی تھی، انہیں کیا خبر تھی کہ بظاہر تو یہ ناکامی تھی، لیکن ایسی ناکامی پر ہزاروں کامیابیاں قربان ہو جائیں۔ حلیمہ خود بھی لاگرو فاقہ زدہ تھی، لہذا بقول ان کے خود ان کے اپنے شیرخوار بیٹے کو کبھی پیٹ بھر کر دودھ پینا نصیب نہیں ہوا تھا، لیکن اس وقت جب انہوں نے بنو ہاشم کے در یتیم کو گود لیا اور پہلی بار اپنا دودھ پلایا تو اس نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور اس کے بعد دیر تک سوتا رہا۔ تب حلیمہ نے اپنے حقیقی بیٹے کو بھی دودھ پلایا تو پہلی بار اس نے بھی خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا اور اس کے بعد وہ دیر تک سوتا رہا۔ یہ بات حلیمہ اور اس کے شوہر حارث بن عبد العزیٰ کے لیے انتہائی حیرت انگیز تھی۔ ان کی ایک بکری اور ایک کوٹری بھی اس سفر میں ہمراہ تھی۔ وہ دونوں بھی فاقہ زدہ تھی اور ان کا دودھ نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن اس روز ان دونوں نے خوب زیادہ دودھ دیا۔ حلیمہ اور ان کے شوہر نے اس روز خوب چھی بھر کر دودھ پیا۔ گاؤں سے مکہ شہر کی طرف آتے وقت کیفیت یہ تھی کہ حلیمہ کی گدی کمزوریوں کی وجہ سے سب سے پیچھے چل رہی تھی۔ حلیمہ کی سہیلیاں بار بار راستے میں رک کر انتظار کرتی تھی، لیکن اب مکہ سے گاؤں کی طرف واپسی کا وقت آیا تو کیفیت یہ ہوئی کہ حلیمہ کی گدی اس قدر چست اور تیز رفتار ہوگی کہ سب سے آگے آگے دوڑنے لگی، جس پر حلیمہ کی سہیلیاں بار بار انہیں پیچھے سے پکارتی کہ حلیمہ رک جاؤ، کچھ ہمارا بھی تو خیال کر لو، اور بار بار پوچھتے کہ حلیمہ کیا یہ تمہاری ہی گدی ہے؟ حلیمہ جواب دیتی ہاں یہ وہی تو ہے۔ اس پر وہ کہتی کہ یعنی باخدا اس کی تو شان ہی نرالی ہے۔ اس طرح گاؤں پہنچنے کے بعد ان کی کھیتی باڑی اور غلہ خوراک وغیرہ غرض یہ کہ ہر چیز میں نہایت تیزی کے ساتھ
حیرت انگیز طور پر بہتری اور برکت کے آثار نمایاں ہوتے چلے گئے۔ خود حلیمہ کی صحت بھی بہت اچھی ہوگی، جس پر وہ دونوں میاں بیوی انتہائی حیران بھی تھے اور بہت خوش تھے۔ حتیٰ کہ ایک روز حلیمہ کے شوہر نے انہیں کہا، اے حلیمہ یقین کرو باخدا مجھے تو یوں لگتا ہے کہ تم یہ جو بچہ لائی ہو تو انتہائی مبارک ہے۔ اس پر حلیمہ نے برجستہ جواب دیا، باخدا مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ اور یوں حلیمہ سعدیہ ان کے افراد خانہ کو اس در یتیم کی قدر و قیمت کا مکمل ادراک و احساس ہوا اور اس کی بدولت فیض و برکات کی اپنی آنکھوں سے مسلسل مشاہدہ بھی کرتے رہے اور خوب مستفید بھی ہوتے رہے۔ 2 سال دیکھتے ہی دیکھتے گزر گئی۔ حلیمہ کا دل بالکل نہیں چاہتا تھا یہ بچہ ان کی اگو سے واپس چلا جائے، لیکن مدت رضاعت پوری ہو چکی تھی، لہٰذا بادل نخواستہ وہ اسے اس کی والدہ کے پاس مکہ لے کے۔ بچے کی والدہ اپنے لخت جگر کی اتنی اچھی صحت دیکھی تو انتہائی خوش ہوئی۔ ماں کی یہ خوشی دیکھ کر حلیمہ نے موقع مناسب سمجھا اور ڈرتے ڈرتے کہا، آپ دیکھ رہی ہیں کہ گاؤں کی صاف ستھری فضا بچے کی صحت کتنی عمدہ ہے، لیکن اب مجھے یہ فکر ستا رہی ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اب یہاں شہر میں اس کی صحت خراب ہو جائے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ اجازت دیں تو میں بچے کو مزید کچھ عرصہ کے لیے واپس اپنے ہمراہ لے جاؤں۔ بی بی آمنہ دیکھ کر ہی چکی تھی کہ بادیہ بنی سعد میں رہتے ہوئے بچے کی صحت خوب عمدہ ہے اور وہاں کی آب و ہوا اس کو خوب موافق آئی ہے۔ نیز انہوں نے اپنے لخت جگر حلیمہ کا جب یہ جذبہ اور پیار بھی دیکھا تو وہ مسکرائی اور مزید کچھ عرصہ کے لیے بچے کو لے جانے کی اجازت دے دی۔ اب ناظرین گرامی، حادثہ شق صدر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ حلیمہ اس بچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی پر بہت خوش تھی۔ غریوں بادیہ بنی سعد میں مزید 3 سال یعنی کل 5 سال گزر گئے، لیکن ایک روز نہایت عجیب واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے حلیمہ انتہائی خوفزدہ اور پریشان ہو گئی۔ ہوا یہ کہ بچہ ایک روز جب گاؤں کے دوسرے ہم عمر بچوں کے ہمراہ کھیل میں مشغول تھا، اچانک وہاں کوئی اجنبی بندہ نمودار ہوا۔ اس نے بچے کو زمین پر لٹا کر اس کے سینہ چاک کر دیا۔ دوسرے بچوں نے جب یہ منظر دیکھا تو فوراً دوڑتے ہوئے حلیمہ کے گھر پہنچے اور بتایا کہ کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے۔ حلیمہ انتہائی پریشانی کے عالم میں وہاں پہنچی تو دیکھا کہ گھبراہٹ کی وجہ سے آپ کے چہرے کا رنگ قدرے بدلا ہوا ہے۔ در حقیقت وہ اجنبی شخص حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تھے جو اللہ کے حکم سے وہاں آئے تھے۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ چاک کر کے قلب مبارک باہر نکالا اور اس سے سیاہ نقطے کی مانی جمے ہوئے خون کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکال کر یہ کہتے ہوئے پھینک دیا، یہ شیطان کا حصہ ہے، یعنی اس حصے کو دل سے نکال کر پھینک دیا تاکہ شیطان کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غالب نہ آ سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سونے کی تشتری میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا، اس میں ایمان و حکمت کا جوہر بھرا، پھر اسے اس طرح جوڑ کر سینے میں اس کے مقام پر رکھ دیا۔ دراصل یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اپنے حبیب کے لیے ایک قسم کا روحانی آپریشن سامان عصمت تھا۔ اس حادثہ کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ بہت پریشان ہوئی۔ آپ کی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے چند روز بعد آپ کو مکہ شہر میں آپ کی والدہ کے پاس چھوڑ آئی۔ والدہ کی کفالت میں بادیہ بنی سعد میں تقریباً 5 سال گزرنے کے بعد آپ اپنی والدہ کے سایہ شفقت میں واپس پہنچ گئے۔ جب 6 سال کے ہوئے تو والدہ نے اپنے شوہر نامدار یعنی عبداللہ بن عبد المطلب سے خلوص و وفا کے اظہار کے طور پر
मदीना का सफर किया। इस सफर में कमसन बच्चे यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये सोचकर हमरा लिया कि बेटे को बाप की शक्ल देखना तो नसीब हो सके, कम से कम अब अपने बाप की कब्र की जियारत ही नसीब हो जाए। इस सफर में कंजाम ऐमन भी हमरा थी। ये कमसन बच्चा इस तवील और कठिन सफर में मनाजिल फितरत का बगौर मुताला मुशाहदा करता रहा। इस मुख्तसर काफिले ने मदीना में तकरीबन 1 माह क़याम किया। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा की वफात के बारे में बताएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा बीबी आमिना मदीना में तकरीबन 1 माह क़याम के बाद जब मक्का की तरफ वापस रवाना हुई तो रास्ते में इंतहाई तेजों और गर्म सोहराई हवाओं ने आ लिया, जिसकी वजह से शदीद बीमार पड़ गई। रास्ते में इलाज का कोई इंतजाम ना था, ना ही राहत व आराम का बंदोबस्त। चंद रोज इसके हालत के बाद आखिर मदीना और मक्का के दरमियान अबवा नामी मुकाम पर जहाने फानी से कूच कर गई और इन्होंने इस मुकाम पर दफन कर दिया गया। कमसन बच्चे अपने मासूम आंखों से माँ को यूं परदेश में निजा और मौत की कश्मकश से गुजरते देखा, जिसका इसका गद्दाज़े गलब मजीद बढ़ गया। दादा की कफालत में उम्मे ऐमन जो इस सफर में हमरा थी, परदेश में बीबी आमना की इलालत और फिर वफात के बाद इस कमसन बच्चे को हमरा ले हुई मक्का पहुंची। वहां इसके दादा अब्दुल मुत्तलिब के हवाले कर दिया। ये बच्चा इस सफर के लिए माँ की उंगली थामे हुए जब घर से रवाना हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाद में मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे और वहां मुस्तकिल क़याम किया, तब एक रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बनु नजार के एक महल्ले से गुजर रहे थे, आपकी निगाह इस मकान पर पड़ी जहां आपने बचपन में अपनी वालदा के हमरा सफर मदीना के मौका पर क़याम किया था। इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद आपने इस मकान को पहचान लिया। फिर सन 8 हिजरी में फतह मक्का की गर्ज से मदीना से मक्का की जानब सफर के दौरान रास्ते में अबवा नामी मुकाम पर आप अपनी वालदा की कब्र पर गए और वहां खूब रोए, जैसा कि हदीस के अल्फाज हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालदा की कब्र की जियारत की और तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी रोए और दूसरों को भी रुलाया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।